دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع ہے کیا اور یہ کب سے ہے، یہی جاننے کے لیے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ روس نے یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جناب پاکستان وزیر اعظم عمران خان روس کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے، جسے یوکرین نے اپنی خلاف کھلی جارحیت اور جنگ کا آغاز قرار دیا ہے۔ روس نے پچھلے برسوں کے اول سے آخر تک یوکرین کی سرحدوں پر 1.5 لاکھ سے زائد فوجی تعینات کیے تھے، جس کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے تواتر کے ساتھ کسی ممکنہ جارحیت کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن ماضی میں روس یوکرین پر حملے سے انکار کرتا رہا ہے۔ حالیہ کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی جب جنگ سے 2 روز پہلے روس نے یوکرین کے 2 علیحدگی پسند علاقوں ڈونیٹسک اور لوہانسک کی آزاد حیثیت تسلیم کر لی تھی۔ وہاں اپنی فوج داخل ہونے کے احکامات جاری کیے تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس علاقوں میں امن قائم کرنے کو اس اقدام کا جواز بتایا تھا، البتہ امریکہ نے اس جواز کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے اسے یوکرین پر حملے کا آغاز قرار دیا تھا۔ یوکرین اور روس کے درمیان جاری حالیہ تنازع کو پچھلے کئی دہائیوں کے دوران یورپ میں سلامتی کا سنگین ترین بحران قرار دیا جا رہا تھا۔ روس کے حالیہ اقدام کے بعد سلامتی کا یہ بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ البتہ یوکرین اور روس کے درمیان تنازعات کی تاریخ طویل ہے اور حالیہ بحران کی جڑیں بھی اسی تاریخی تنازع میں پیوست ہیں۔ سوویت یونین میں شامل ہونے سے قبل یوکرین روسی سلطنت کا حصہ تھا۔ 1991 میں سوویت یونین خاتمہ ہوا تو یوکرین سمیت 14 آزاد ریاستیں قائم ہوئی، لیکن یوکرین کو علیحدہ ملک کے طور پر تسلیم کرنا کئی تاریخی اسباب سے روس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ روس اور یوکرین کے تعلق کی تاریخ 9ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب کیف قدیم روسی سلطنت کا دارالحکومت بنا تھا اور سن 988 میں شہزادہ ولادیمیر نے روس کو آرتھوڈکس مسیحیت سے متعارف کروایا تھا۔ آج یہی شہر یوکرین کا دارالحکومت ہے۔ سن 1654 میں روس اور یوکرین کے ایک معاہدے کے تحت زائل روس سلطنت میں متحد ہو گئے تھے اور بعد میں یہ سوویت یونین میں بھی ساتھ رہے۔ اٹلانٹک کونسل کے لیے اپنے ایک مضمین میں سابق سفارتکار بوائڈن ورٹسکی نے لکھا تھا کہ سوویت یونین میں شامل ہونے سے پہلے روسی سلطنت کے دور ہی سے یوکرین کی علیحدہ شناخت برقرار رکھنے کی کوششوں کو دبایا گیا۔ اس کے لیے یوکرین کی زبان پر بڑی کڑی پابندیاں عائد کی گئی۔ ان کے مطابق 1917 کے انقلاب کے بعد بلشویک فوجیوں نے یوکرین پر حملے جاری رکھے اور یوکرین کے علیحدہ ملک بننے والی کسی آواز کو سر نہیں اٹھانے دیا۔ بوائڈن ورٹسکی کے مطابق یوکرین کی علیحدہ حیثیت کو تسلیم نہ کرنا وہ واحد نقطہ تھا جس پر روس میں انقلاب لانے والے اور ان کے مخالف روسی فوج دونوں یکساں موقف رکھتے تھے۔ روس میں انقلاب کے بعد 1920 سے 1930 کے دوران سوویت یونین آمر جوف اسٹالین نے یوکرین کے علیحدہ ریاست بننے کے امکانات ختم کرنے کے لیے وہاں کے دانشوروں اور کسانوں کے خلاف دہشت گردی کی منظم کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ سوویت یونین کے دور کے آخری برسوں تک یوکرین کی علیحدہ حیثیت کے حامیوں کے خلاف سخت پالیسیاں نافذ رہیں۔ اس تاریخی پس منظر کی وجہ سے آزادی کے بعد یوکرین نے مغربی ممالک سے اپنے رابطے بڑھانا شروع کر دیے۔ نیٹو نے بھی مشرقی یورپ میں اپنا دائرہ بڑھانے کے لیے کئی ممالک کو دفاعی اتحاد کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد سوویت یونین ایک بالادست قوت کے طور پر ابھری تھی، اس لیے سرد جنگ ختم ہونے کے بعد سوویت یونین کا حصہ رہنے والے یورپی ممالک نے روس کے اثر سے نکلنے کے لیے نیٹو کا رخ کرنا شروع کیا۔ یوکرین بھی اسی ممالک میں شامل تھا، لیکن سوویت یونین میں شامل دیگر ممالک کے مقابلے میں یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کے لیے ایک حساس معاملہ رہا ہے۔ یوکرین ایک کمزور معیشت ہے اور اس کی سیاست میں روس کے حامی اور مغربی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کی حمایت کرنے والے گروہوں میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ روس کی جانب جھکاؤ رکھنے والے یوکرین کے اس وقت کے صدر وکٹور ینوکووچ نے 2014 میں
ماسکو سے تعلقات بڑھانے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹوریا نوکووچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ علاقائی سیاست میں روس نے اسے اپنے لیے پسپائی تصور کیا اور اس کے رد عمل میں 2014 میں یوکرین کے علاقے کرائمیا پر حملے کر دیے۔ یوکرین کے مشرقی صنعتی مرکز ڈونباس میں روس کے کئی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں گروہ سرگرم ہیں اور وہاں ہونے والی لڑائی میں 14,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ لڑائی میں شدت آنے کے بعد یوکرین کے مقابلے میں علیحدگی پسندوں کو پسپائی ہونے لگی تو روس نے اس کی مدد کے لیے مشرقی یوکرین پر حملہ کر دیا۔ جرمنی اور فرانس کی مصالحت سے 2015 میں یوکرین میں جنگ بندی ہوئی، لیکن صورتحال کا کوئی سیاسی تصفیہ نہیں ہو سکا اور وقتاً فوقتاً جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ پچھلے برس کے دوران مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو گیا اور اس وقت جنگ کے خطرات منڈلانے لگے جب روس نے یوکرین کی سرحدوں پر بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی۔ پچھلے برس دسمبر میں امریکہ کے انٹیلیجنس حکام کو معلوم ہوا تھا کہ روس یوکرین کی سرحد پر 1,75,000 سے زائد اہلکار تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ان میں سے نصف سے زائد پہلے ہی سے یوکرین کی سرحد پر مختلف مقامات پر ممکنہ حملے کی تیاریوں کے لیے موجود تھے۔ دسمبر میں یوکرین کے وزیر دفاع نے تصدیق کی تھی کہ روس کے زیر انتظام کرائمیا میں 94,000 سے زائد روسی فوجی تعینات ہیں۔ انہوں نے رواں برس جنوری میں کسی ممکنہ تصادم کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا۔ روس نے اس بارے میں موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پر فوجی تعینات کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کسی اور کو پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ روس یوکرین پر 2015 کی جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے لیے مغربی ممالک کو بھی مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اس معاہدے کو روس کی کامیابی قرار دیا جاتا تھا کیونکہ اس کے ذریعے یوکرین کو باغیوں کے زیر اثر علاقوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے کا پابند کیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں یوکرین نے علیحدگی پسندوں کے لیے عام معافی کی پیشکش بھی کی تھی۔ یوکرین بھی روس پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔ روس کی تردید کے باوجود یوکرین کا اصرار ہے کہ اس کے مشرقی خطے میں روسی فوجی موجود ہیں۔ حالیہ کشیدگی کے بعد روس اور جرمنی اور فرانس کی شمولیت کے ساتھ مذاکرات کی پیشکش کو پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے اور اس کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے پر روس اور امریکہ اور نیٹو کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ روس کا الزام ہے کہ امریکہ اور نیٹو یوکرین کو باغیوں سے وہ علاقے واپس لینے کے لیے طاقت کے استعمال پر اکسا رہا ہے جس کا کنٹرول انہیں 2014 میں حاصل کیا تھا۔ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں، لیکن 2008 سے اندیا دے رہا ہے کہ وہ جلد اس اتحاد کا حصہ بن جائے گا۔ 2014 میں روس کے حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے یوکرین مغربی ممالک کے قریب ہوا ہے۔ یوکرین نے نیٹو کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کی ہیں، امریکہ سے ٹینک شکن میزائل اور ترکی سے ڈرون بھی حاصل کیے ہیں۔ کرائمیا کا کنٹرول سنبھالنے اور مشرقی یوکرین میں باغیوں کی مدد کے تناظر میں یوکرین اور امریکہ اپنے بڑھتے ہوئے باہمی تعاون کو درست اقدام قرار دیتا ہے۔ مبصرین یوکرین کے نیٹو اور امریکہ سے بڑھتے ہوئے تعاون کو بھی روس کے حالیہ اقدامات کا سبب قرار دیتے ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن کو خدشہ ہے کہ مغربی ممالک سے بڑھتے ہوئے تعاون کی وجہ سے یوکرین روس کے خلاف نیٹو کے میزائل کا لانچ پیڈ بن جائے گا۔ صدر پیوٹن نے جولائی 2021 میں اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ روس اور یوکرین کے تعلقات کی بات ہوتی ہے، میں یہی کہتا ہوں کہ ہم تاریخی طور پر ایک ہی ہیں۔ وہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کو ریڈ لائن قرار دیتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق پیوٹن ایک ایسے لیڈر ہیں جو داخلی سطح پر بھی مخالفت برداشت نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ روس کے پڑوسی ممالک میں انقلاب روس میں احتجاج کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بیلاروس میں الیگزینڈر لوکاشینکو کے مخالف ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں حکومت کا ساتھ دیا۔ وہ یوکرین کی نیٹو اور یورپی یونین میں شرکت اور وہاں جمہوریت کی مضبوطی کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ مبصرین یوکرین کے معاملے پر صدر پیوٹن کی حالیہ مہم کو اس کی سیاسی مقاصد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ یوکرین پر کشیدگی برقرار رکھ کر پیوٹن روس میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں
کہ وہ روس کے مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ رائٹرز کے مطابق پچھلے برس اپنے ایک انٹرویو میں پیوٹن نے کہا تھا کہ سوویت یونین کا خاتمہ تاریخی روس کا خاتمہ تھا، جو 1000 سال میں تعمیر ہونے والا ورثہ تھا۔ رائٹرز کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیوٹن اپنی سیاسی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے یوکرین کو اپنے نامکمل ایجنڈے کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ کرائمیا پر قابض ہونے کے بعد روس میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔